ترک وزارت دفاع کے مطابق یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ ترک فضائیہ کا صرف ایک ٹرانسپورٹ طیارہ پاکستان میں اترا تھا، وہ بھی صرف ایندھن بھروانے کے لیے۔ لاہور میں ہلکی اور تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں کتنی بارش ہوئی؟ رات گئے صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ہلکی اور تیز بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ گرم موسم سے ستائے شہریوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسرائیلی دارالحکومت یروشلم کو پراسرار آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ مغربی پہاڑوں پر جنگلات میں کم از کم 5 مقامات پر لگی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ پہاڑوں کے بعد شاہراہوں کے قریب پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے سے تل ابر کے قریب اور گرد و نواح میں بھی شعلے اور دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ سے جلس کر 13 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب آگ بھڑکی تو شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جنگی جنون میں مبتلا اور بکھلاہٹ کی شکار بھارتی حکومت کا پاکستان کے بعد پاکستانی فنکاروں پر بھی وار۔ متعدد پاکستانی فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی یوٹیوبرز، نیوز چینلز کے یوٹیوب اکاؤنٹس بند کرنے کے بعد اب پاکستانی اداکاراؤں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر سمیت متعدد پاکستانی سیلیبریٹیز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیے گئے ہیں۔ اٹلی کے مختلف شہروں تورین، کتناسرا، بریسیا میں ایک مربوط آپریشن کے دوران انسانی اسمگلنگ کے الزام میں 3 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پاکستانی عدالت حکام کی درخواست پر عمل میں لائی گئی، جس میں بین الاقوامی پولیس اور اٹلی کی ریاستی پولیس نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق یہ دعویٰ بالکل بے بنیاد ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا کہ ترک فضائیہ کا صرف ایک ٹرانسپورٹ طیارہ پاکستان میں اترا تھا، وہ بھی صرف ایندھن بھروانے کے لیے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ طیارہ ایندھن لینے کے بعد اپنے مقررہ راستے پر واپس روانہ ہو گیا۔ نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ کوئی عسکری مشن۔ بعض بھارتی ذرائع ابلاغ نے بغیر تحقیق کے یہ دعویٰ کیا تھا۔ ترکیہ نے پاکستان کو ہتھیاروں سے بھرے 6 لڑاکا طیارے روانہ کیے ہیں۔ یہ خبر بھارتی میڈیا کی اس مہم کا حصہ لگتی ہے جس کا مقصد خطے میں کشیدگی کو ہوا دینا ہے، لیکن ترکیہ کا موقف واضح اور تو ٹوک ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، یہ محض جھوٹا اور من گھڑت پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات ہمیشہ دوستانہ اور برادرانہ رہے ہیں، لیکن ایسی خبروں کو غلط رنگ دے کر ان تعلقات کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں۔ ترکیہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ایسی بے بنیاد خبروں کا حصہ نہیں بنے گا۔ لاہور میں ہلکی اور تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں کتنی بارش ہوئی؟ رات گئے صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ہلکی اور تیز بارش نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ گرم موسم سے ستائے شہریوں کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کے کئی علاقوں میں وقفے سے بارش ہوئی، جس کے نتیجے میں گرمی کی شدت میں کمی آئی اور ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ بارش کا سب سے زیادہ اثر شہر کے وسطی اور شمالی علاقوں میں دیکھا گیا۔ گلبرگ اور جیل روڈ پر 2 ملی میٹر، لکشمی چوک میں 5 ملی میٹر، اپر مال اور تاج پورہ میں 4 ملی میٹر، جبکہ مغل پورہ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نشتر ٹاؤن، چوک ناخدا، پانی والا تالاب جیسے علاقوں میں بھی اچھی بارش ہوئی۔ چوک ناخدا اور پانی والا تالاب میں 5 ملی میٹر، فرخ آباد اور علامہ اقبال ٹاؤن میں 2 ملی میٹر، جبکہ جوہر ٹاؤن میں 1 اور کرتبہ چوک میں 2.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں اوسطاً 2.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے درجہ حرارت میں کمی اور فضا میں نمی کا تناسب بھی بدلا۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک موسم تبدیل شدہ رہنے کا امکان ہے اور بعض علاقوں میں مزید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بارش کے بعد لاہور کے پارکوں، سڑکوں اور بازاروں میں معمول سے زیادہ رش دیکھا گیا۔ بچے، بزرگ اور خواتین سب ہی موسم کا لطف لیتے نظر آئے۔ اسرائیلی دارالحکومت یروشلم کو پراسرار آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ مغربی پہاڑوں پر جنگلات میں کم از کم 5 مقامات پر لگی، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے آگ پہاڑوں کے بعد شاہراہوں کے قریب پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق آگ لگنے سے تل ابر کے قریب اور گرد و نواح میں بھی شعلے اور دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ رپورٹ کے مطابق آگ سے جلس کر 13 افراد زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جب آگ بھڑکی تو شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہیں ہزاروں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا
میڈیا کے مطابق خوفناک آگ کے باعث قومی دن کی تقریبات بھی منسوخ کر دی گئی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے آگ پر قابو پانے کے لیے یونان، اٹلی، بلغاریہ، کروشیا اور قبرص سے امداد کی اپیل کی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹز نے حکم جاری کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو بیت المقدس کے نزدیکی جنگل میں بھڑکی آگ بجھانے کے لیے تعینات کیا جائے گا تاکہ فوجی فائر فائٹر کی مدد کر کے آگ پر قابو پا سکیں۔ امکانی طور پر اس آگ کے لیے بھی اسرائیل کے ریزرو فوجیوں کو ہی آگے کیا جائے گا، کیونکہ غزہ کی جنگ میں بھی ریگولر فوجیوں کی بجائے اسرائیلی ریزرو فوجیوں نے زیادہ جانیں لی ہیں۔ وزیر دفاع اسرائیل نے یہ حکم جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں قومی سطح پر ہنگامی حالت جیسی صورتحال کا سامنا ہے، اس لیے تمام دستیاب فوج کو آگ کے بجھانے کے لیے تعینات کیا جائے گا۔ کارٹز نے یہ بات وزارت دفاع کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ افواج کو لازماً زندگیاں بچانے کے لیے آ کر آگے آگ بجھانی چاہیے۔ اسرائیل ہنگامی خطرات سے نمٹنے کے لیے قائم ادارے MDA کے مطابق سینکڑوں شہریوں کی زندگیاں جنگل میں لگی آگ کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہیں۔ یروشلم کے متصل جنگل میں لگی اس غیر معمولی آگ کی وجہ سے اسرائیلی پولیس نے تل ایبک اور بیت المقدس کے درمیان کی ہائی وے کو بند کر دیا ہے تاکہ بے رحانی میں لوگ بیت المقدس کی لگی آگ کی طرف قریب نہ جانے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک ہفتہ قبل بھی اسی طرح کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ پولیس کو بیت المقدس کے تقریباً 30 کلومیٹر تک کے مغربی علاقے سے شہریوں کو انخلا پر مجبور کر دیا گیا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق فائر فائٹر جنگلی آگ سے یروشلم کو بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں، تاہم تیز ہوائیں آگ کو جنگی لکڑی کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ گرمی کی شدت بھی اس آگ کو بھڑکانے میں مدد کر رہی ہے۔ علاقے سے 5 کمیونٹیز کو انخلا پر مجبور کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے حکم جاری کیا ہے کہ آگ بجھانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے، تیز یروشلم کی آگ کے الاؤ بڑھنے سے روکے جائیں گے۔ جنگی جنون میں مبتلا اور بکھلاہٹ کی شکار بھارتی حکومت کا پاکستان کے بعد پاکستانی فنکاروں پر بھی وار۔ متعدد پاکستانی فنکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستانی یوٹیوبرز، نیوز چینلز کے یوٹیوب اکاؤنٹس بند کرنے کے بعد اب پاکستانی اداکاراؤں کو نشانے پر رکھ لیا ہے۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر سمیت متعدد پاکستانی سیلیبریٹیز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھارت میں بلاک کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی صارفین جب ان اداکاراؤں کے پروفائلز تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اکاؤنٹ ناٹ اویلیبل ان انڈیا کا پیغام دیکھنے کو ملتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی حکومت نے پہلگام حملے کے ثبوت تو پیش نہیں کیے، لیکن اپنے اقدامات پر سوال اٹھانے والی آوازوں کو خاموش کروانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری رکھا ہوا ہے۔ بکھلاہٹ کا شکار بھارتی حکومت نے پاکستان کے یوٹیوب چینل کو اپنے ملک میں بند کرنے کے بعد اب پاکستانی اداکاراؤں کے انسٹاگرام اکاؤنٹ بھی بین کر ڈالے ہیں۔ خیال رہے کہ حالیہ برسوں کے دوران پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت میں سرحد پار بھی خاصا اضافہ ہوا ہے اور انہی کے ذریعے پاکستانی فنکار بھی بھارت میں خاصے مقبول ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جہاں فنکاروں ان کے مداحوں کے درمیان فاصلے کو مختصر کر دیا ہے، وہیں سرحدوں کی حدود و قیود سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ اس پابندی کی زد میں جہاں پاکستان کا مین اسٹریم میڈیا آیا، وہیں صحافیوں اور دیگر افراد کے یوٹیوب چینل بھی بھارت میں عدم دستیاب کر دیے گئے ہیں۔ پر اب بھارت سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ذریعے پاکستان اور بھارتی شہریوں کے درمیان رابطوں کو نشانہ بنانے کے در پہ ہے۔ چنانچہ بھارتی حکومت نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر متعدد پاکستانی فنکاروں کو اپنے ملک میں بین کر دیا ہے۔ اس پابندی کی زد میں جن پاکستانی فنکاروں کے انسٹاگرام اکاؤنٹ آئے ہیں، ان میں ہانیہ عامر، ماہرہ خان، اقرا عزیز، بلال عباس، سجل علی اور علی ظفر شامل ہیں۔ بھارت میں ان اکاؤنٹس تک رسائی کی کوشش پر یہ جملہ نظر آتا ہے: اس کانٹینٹ پر پابندی لگانے کی قانونی درخواست کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اکاؤنٹ بھارت میں دستیاب نہیں ہے۔ پاکستانی انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ اور آرٹسٹ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی لگانا بھارتی سینسرشپ کی نئی انتہاؤں کو بیان کرتا ہے۔ اٹلی کے مختلف شہروں تورین، کتناسرا، بریسیا میں ایک مربوط آپریشن کے دوران انسانی اسمگلنگ کے الزام میں 3 پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی پاکستانی عدالت حکام کی درخواست پر عمل میں لائی گئی، جس میں بین الاقوامی پولیس اور اٹلی کی ریاستی پولیس نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ گرفتار افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے 14 جون 2023 کو یونان کے ساحلی شہر پیولس کے قریب پیش آنے والے ایک دلخراش حادثے میں غیر قانونی امیگریشن کی سہولت فراہم کی، جس میں سینکڑوں پاکستانی تارکین وطن جان بحق ہو گئے۔ حادثے کے بعد تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے شواہد کی روشنی میں ان تینوں پاکستانیوں کو سمندر کے راستے غیر قانونی سفر کی سازش میں ملوث قرار دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان تینوں افراد کے خلاف پاکستانی عدالتوں کی جانب سے جاری کیے گئے وارنٹ کی بنیاد پر ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ مقامی پروسیکیوٹر جنرل کے تعاون اور متعلقہ اپیل عدالتوں کی توثیق کے بعد ان کی باقاعدہ حراست عمل میں آئی ہے۔ اٹالوی پولیس کے مطابق کیس میں مزید 3 پاکستانی شہریوں کی تلاش جاری ہے، جو ابھی تک مفرور ہیں۔ پولیس نے اس حوالے سے بین الاقوامی سطح پر رابطے تیز کر دیے ہیں تاکہ ان مطلوب افراد کو بھی جلد گرفتار کیا جا سکے۔